السلام علیکم. ابرار رشید ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں. جو بیل آئیکن یا گھنٹی کا بٹن ہے اس کو ضرور پریس کر دیا کریں. آپ کا بہت بہت شکریہ. خبر یہ ہے کہ یو اے ای نے ایک اور مارکہ سر کر لیا ہے کووڈ-19 کی ویکسینیشن کے حوالے سے. اور اب یو اے ای میں اب تک جو کووڈ-19 کی جو ویکسین لگائی گئی ہے ان افراد کی تعداد ہے 62,35,316 جو کہ کل آبادی کا 63% حصہ ہے. یعنی یو اے ای کی آبادی کا کہ 63% افراد کو کرونا وائرس کی ویکسین لگائی جا چکی ہے. اور اس حوالے سے بتایا گیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 31,312 افراد کو کووڈ کی ویکسین لگائی گئی. یہ مختلف ویکسینیں ہیں جو مختلف ریاستوں میں لگائی جاتی ہیں. ابھی گزشتہ روز ہی دبئی اتھارٹیز نے اعلان کیا تھا کہ 16 سال سے زیادہ عمر اور 40 سال سے زیادہ عمر کے افراد بھی اب ویکسینیشن کے لیے اہل قرار پائے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ہی 3,072 نئے کیسز سامنے آئے ہیں. 10 اموات ہوئی ہیں. اموات کی تعداد اب 1,296 ہو گئی ہے جبکہ کیسز کی تعداد اب 4,05,000 سے تجاوز کر چکی ہے. جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ہی تقریباً 2,260 کے قریب افراد جو ہیں وہ روبہ صحت ہوئے جو کہ اچھی بات ہے. لیکن اب بھی ایکٹیو کیسز کی تعداد 12,000 سے زائد ہے جو کہ ایک فکر کی بات ہے. بات ہو رہی تھی کووڈ-19 کی ویکسینیشن کے حوالے سے تو اب میں ذاتی طور پر روزانہ ہی اس پر گفتگو کرتا ہوں اور ممکن ہے آپ لوگ میری اس گفتگو سے بور بھی ہوتے ہوں لیکن یہ سب آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا کچھ مقصد ہوتا ہے. اور مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس وقت یو اے ای میں مقیم ہیں ریزیڈنس ویزے والے وہ لوگ خوش قسمت ہیں کہ ان کو ویکسین لگوانے کا موقع میسر ہے یا دستیاب ہے اور ان کو ویکسین مفت میں لگ سکتی ہے. اگر وہ جس ریاست میں رہتے ہیں وہاں کی ہیلتھ اتھارٹی سے اپوائنٹمنٹ لیں 2-4 دن میں آپ کا نمبر آ جائے گا, آپ کو بلا لیں گے. اس کے برعکس جب ہم دیکھتے ہیں, میں پاکستان کی بات کروں گا تو پاکستان میں تاحال ابھی تک اس بات کے کوئی دور دور تک امکانات نظر نہیں آتے کہ عام شہریوں کو میرے جیسے جو اور لوگ ہیں ان کو مفت ویکسین دستیاب ہوگی تو کب ہوگی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اور کون سی ویکسین دستیاب ہوگی؟ جو ویکسین ہمیں ڈونیشن میں چائنا نے دی تھی وہ ہیلتھ لائن ورکرز کو جو فرنٹ لائن وارئرز جنہیں کہتے ہیں ان میں تقسیم کی جا رہی ہے, ان کو لگائی جا رہی ہے جو کہ اچھی بات ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ دوسری جانب حکومت نے اسکول کالجز کھول دیے ہیں اور جب سے یہ اسکول کالجز کھلے ہیں تو کرونا وائرس کی کیسز کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے, اموات بھی ہو رہی ہیں. آج بھی 52 افراد جو ہے وہ لقمہ اجل بن گئے اور تقریباً 1,500 کے قریب مزید افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے. دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ یو اے ای کی اتھارٹیز نے اعلان کیا ہے کہ اب تک جب سے کووڈ-19 کی وبا یو اے ای میں پھیلنا شروع ہوئی ہے سب سے زیادہ ایک دن میں جو ویکسینیشن جو پی سی آر ٹیسٹ کیے گئے سب سے زیادہ صرف ایک دن میں ان کی تعداد ہے 2,42,742 جبکہ پاکستان میں روزانہ 29, 30, 32 اس سے آگے فگر یہ نہیں جاتی. اور دوسری جانب 2,42,742. اب آپ دیکھیں کہ یہ کتنا زیادہ فرق ہے. اور جب آپ کے ٹیسٹ نہیں ہوں گے تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ کتنے لوگ پازیٹیو ہیں. تو جو فگرز آ رہی ہیں وہ 1,500 کی 1,200 سے 1,500 کے درمیان آ رہی ہیں لیکن اموات ہو رہی ہیں کسی دن 10 ہوتی ہیں, کسی دن 20, کسی دن 50. اب میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ آپ لوگ خوش قسمت ہیں کہ وہ لوگ جو وہاں پر ہیں ان کو ویکسین لگ سکتی ہے. اور آپ یقین جانیے کہ جب آپ ویکسین لگوا لیں گے اس کی دونوں ڈوزز تو آپ کو بہت سی سہولتیں میسر آ جائیں گی. خاص طور پر جب آپ ٹریول کریں گے, چاہے آپ اپنے ملک پاکستان جائیں گے, چاہے آپ وہاں سے بھارت جائیں گے, کسی بھی ملک جائیں گے,
تو اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ سہولیات ہوگی. پھر دوسرا، اگر آپ کہیں پہ جاب کر رہے ہیں تو آپ کو ہر 2 ہفتے بعد PCR ٹیسٹ نہیں کروانا پڑے گا. اگر آپ سرکاری ملازمت میں ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر آپ کو 1 ہفتے بعد جو ہے وہ PCR کا ٹیسٹ کروانا پڑتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ذہن میں رکھنی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ویکسینیشن کے حوالے سے اب پوری دنیا میں شکوک و شبہات نے بھی جنم لینا شروع کر دیا ہے. لیکن اب میں اس حوالے سے، چونکہ میں کوئی طبی ماہر تو ہوں نہیں کہ میں اس حوالے سے کوئی تبصرہ کروں، البتہ میں جو چیز میں پڑھتا ہوں تحقیق کے بعد میرے سامنے آتی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ہماری بدقسمتی دیکھیے، پوری دنیا وبا کے ساتھ لڑ رہی ہے، الیکشن بھی ہوتے ہیں سب کچھ، لیکن پاکستان میں وہی جو ہماری یہ روایت رہی ہے، اپوزیشن گورنمنٹ کو لتاڑ رہی ہے، گورنمنٹ اپوزیشن کو، وزیر اعظم ساری اپوزیشن کو چور ڈاکو کہہ رہے ہیں، ساری اپوزیشن ان کو، ان کے وزراء کو، ان کی کابینہ کے ارکان کو چور ڈاکو کہہ رہے ہیں. اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ وزیر اعظم مستعفی ہوں، وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ میں اعتماد کا ووٹ حاصل کروں گی. ان قوم کو اللہ ہی جانے کس طرف ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے اصل جو ایشو ہے جو پاکستان کو درپیش ہے اس سے توجہ ہٹائی جاتی ہے. پاکستان کو اس وقت سب سے بڑا جو چیلنج اور مسئلہ درپیش ہے وہ اکانومی کا ہے، اور اگر کرونا وائرس کی وبا پر مؤثر طریقے سے قابو نہ پایا گیا تو ہماری اکانومی خدا نخواستہ مزید خراب سے خراب تر ہوتی جائے گی. پاکستان کا تیسرا بڑا جو ایشو ہے وہ مہنگائی کا ہے. لوگ مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، بے روزگار لوگ ہیں. اس کے بعد آپ مہنگائی کے ہی زمرے میں آ جاتی ہے آپ کی بجلی مہنگی ہو چکی ہے 43%. جن لوگوں کے ہاں بجلی کے بل آ رہے ہیں ذرا آپ ان سے جانیے کہ ان کی کیا حالت ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں تو جو گیس کے بل ہیں وہ 2 گنا ہو چکے ہیں. خاص طور پر ٹھنڈے علاقے کے رہنے والے لوگ جن کا سردیوں میں گیس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، اور شمالی پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں، یہاں تک کہ باقی علاقوں میں بھی جہاں چولہے جلائے جاتے ہیں، گیس کو گھریلو استعمال، ظاہر ہے انڈسٹریل استعمال کی میں بات نہیں کر رہا. اسی طرح روزمرہ کھانے پینے کی اشیاء جس قدر تیزی کے ساتھ مہنگی ہو رہی ہیں، آپ یقین جانیے، مجھے معلوم ہے وہاں پر جو لوگ رہتے ہیں ان کے عزیز و اقارب فیملی کے لوگ تو پاکستان میں ہی ہیں، ان کو پتہ ہوگا کہ آج کل آٹے کا بھاؤ کیا ہے، دالیں کس طرح بک رہی ہیں، چاول کا کیا ریٹ ہے، گھی کتنا مہنگا ہو چکا ہے، چینی کی کیا قیمتیں. اب آپ یقین کریں زندہ مرغی کی قیمت پاکستان میں شاید میں نے کم از کم اپنی زندگی میں نے اتنی زیادہ نہیں دیکھی. یعنی زندہ مرغی کی قیمت ہے آج کل 250 روپے پر کلو، اور کلو مرغی ہوتی ہی نہیں، 1.5-2 کلو کی ہوتی ہے. جب آپ اس کو صاف کروا کے گھر لے کے آئیں تو 2 کلو کی مرغی 1.5 کلو یا 1 کلو رہ جاتی ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں، گوشت جو ہے وہ متوسط طبقہ جس کو ہم مڈل کلاس کہتے ہیں یا سیلریڈ کلاس جو لوگ تنخواہ دار طبقہ ہے، وہ تو گوشت کھانے کا سوچ بھی نہیں سکتا. اب تو شاید وہ قربانی پر بھی ان کو گوشت میسر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو اپنی جان کی قربانی دے رہے ہیں. اب پتہ نہیں جو مذہبی فریضہ ہے، سنت ہے، فریضہ تو نہیں ہے، فرض تو نہیں ہے، لیکن کیا پتہ ہے اب اس سال لوگ قربانی بھی دے سکیں گے کہ نہیں دے سکیں. ابھی رمضان آنے والا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں رمضان میں کیا کھیل کھیلا جاتا ہے، ذخیرہ اندوزی کا، منافع خوری کا. رمضان میں اور مہنگائی متوقع ہے. اب یہ ساری چیزیں جو انسان کے دل دکھانے کے لیے کافی ہیں، خاص طور پر وہ لوگ جو حلال کی کمائی پر گزارا کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو تنخواہ دار ہیں، مزدور ہیں، دیہاتداری کرتے ہیں، کسی جگہ ٹھیلا لگاتے ہیں، چھاپا لگاتے ہیں، ڈھابے والے ہیں، جو بھی ہیں. یہ جو محنت کش مزدور، تنخواہ دار اور حلال کما کر کھانے والا طبقہ ہے، سب سے زیادہ اس وقت تکلیف اسی کو ہے. اور یہی وجہ ہے کہ حکومت آئے دن غیر معروف سے غیر معروف تر ہوتی جا رہی ہے، اور اب لوگ اس حکومت کے حکمرانوں کو جھولیاں اٹھا اٹھا کے بد دعائیں دے رہے ہیں. میرا خیال ہے حکومت کو احساس کرنا چاہیے، ان بد دعاؤں سے بچنا چاہیے، کیونکہ مظلوم کی آہ اور اللہ کے درمیان ڈائریکٹ لنک ہوتا ہے، ڈائریکٹ ڈائلنگ ہوتی ہے، درمیان میں کوئی چیز حائل نہیں ہوتی. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.